السلام علیکم۔ طارق مسعود صاحب نے جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف باتیں کی ہیں، میں بہت حیران ہوں ان کی باتیں سن کر، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی، انہوں نے کہا کہ محمد علی مرزا میں تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں۔ کس بات کا؟ کہ محمد علی مرزا نے کہا کہ کل کو پاسٹ میں اگر محمد علی مرزا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں تلوار اٹھاتے ہیں امیر شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت کو فالو کرتے ہوئے تلوار اٹھایا، اگر کوئی جماعت مسلمان کی جماعت باغی ہو جائے تو قتال کرو، اس کے تحت انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ حق پہ تھے۔ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا تو اس وقت کہتا ہے تلوار اٹھاتا، تو آج میں آ گیا ہوں تو کیوں بھاگ گیا؟ یعنی کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بات مان لی کہ آپ ناسبی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے تھے امیر شام، اور صحیح حدیث کے مطابق ان پر گالیاں بھی دلوائی گئیں، اور یہ تو اللہ پاک رحم فرمائے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، جنہوں نے اپنے دور میں خلافت کے دور میں انہوں نے گالیاں ختم کی اور قرآن کی آیت کو انہوں نے اس میں شامل کیا، جس کو آج ہم ایوری ڈے سنتے ہیں، ایوری ویک سنتے ہیں جمعے کے دن۔ تو آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ ناسبی ہو، اور آپ نے یہ بات کہہ دیا کہ تم اس وقت اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارٹی میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے اور اس وقت قتال کرنی تھی۔ آج کی تو قتال واقعی مجادلہ ہی ہے، علمی مجادلہ۔ تو آپ نے کہا کہ آج میں آ گیا تھا تو کیوں نہیں آیا، کہ مطلب میں ناسبی آ گیا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ مفتی صاحب آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ میں آپ کو آپ کی جنت اور جہنم یا کسی کی بھی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ میں محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بائی ڈیفالٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بائی ڈیفالٹ میں فرقہ باز بھی نہیں ہوں، اور میں پھر کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن بائی ڈیفالٹ میں بابی بھی نہیں ہوں، فرقہ باز بھی نہیں ہوں۔ تو اس لیے میں آپ کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کرنے والا، لیکن آپ نے یہ بات ثابت کر دی۔ اور ویسے بھی مفتی صاحب آپ گاہے بگاہے ثابت کرتے رہتے ہو، آپ لوگ جتنے آپ لوگوں کے اندر یہ ناسبیت چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے 2-4 مہینے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بکواسات کی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بکواس آدمی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات بکواس تھی۔ تو محمد علی مرزا صاحب نے اور جتنے لوگ ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو فرقہ باز نہیں، انہوں نے آپ کا سپورٹ کیا تھا کہ یار ایک بندہ مسلمان اگر ہے اور تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کبھی بھی گستاخی نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ ناسبی ہو تو آپ کے اندر سے نکل جاتی ہے آپ کی ناسبیت، لیکن آپ کبھی بھی سامنے سے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو ناسبیت آپ کے اندر سے نکلی تھی، دقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہی نکلتی ہے۔ ایک وہابی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ علی اگر خدا نہیں تو کیا بلا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جتنی باتیں آپ لوگوں کے زبان سے نکلتی ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلتی ہیں، کسی بھی امیر شام کے خلاف نہیں نکلتی ہیں۔ تو اس سے آپ کی ناسبیت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ خیر، آپ نے یہ جو بات کہی تھی، سوری میں ابے کا ورڈ نہیں یوز کرنا تھا مجھے۔ ارے مفتی صاحب آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو کر کے آ گئے ہو، آپ یار کم سے کم اتنی تو آپ کے اندر ہمت، ایمان اور ایمانداری ہونی چاہیے کہ آپ کے 100 سال پرانے جو بزرگ اور بابے ہیں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھے جانے کو انڈورس کیا، اس کے خلاف تو ایک بات کر لو یار۔ آپ نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کی یار، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، میں کہتا ہوں کہ کل کو میں علی بھائی کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں بیداری میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور درود شریف بھی آپ کے نام کا پڑھ رہا ہوں، تو علی بھائی کہیں گے تو بھگ جا یہاں سے، مجھے مروائے گا، خود بھی مرے گا، جا توبہ کر، شیطان تجھ پہ حاوی ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کے بزرگ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹینشن نہ لے، تو بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے، یہ علامت اس بات کی کہ تو میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے بیداری میں بھی۔ اس نے کہا میں بیداری میں ہی پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بالکل ٹینشن نہ لے۔ یار اس بات کی تو مخالفت آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہو کہ علی بھائی کا شکریہ ادا نہ کرو، یہی کہہ دو کہ انجینئر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی ہدایت دی کہ یہ بات ابھی تک پچھلے 100 سال سے میرے بزرگ بابے نہیں سمجھ سکتے، مجھے انجینئر نے آ کے سمجھا دیا، جیسے ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا۔ میں بھی دیوبندی تھا، ابھی بھی تبلیغی جماعت سے محبت کرتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو میری اپنی رائے ہے، جو میری اپنی سمجھ، اس حساب سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا پیٹرن بہت اچھا ہے، لیکن سیلیبس ٹھیک کرنا پڑے گا انہیں، جو بزرگ بابوں کی اور فضائل اعمال پڑھ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کی بجائے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، جس طریقے سے آپ نے یو ٹرن ماری تھی اللہ کے عرش اور اللہ کے نبی کے
قبر کے معاملے میں، اسی طریقے سے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں آپ کہتے ہو، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ ان کے معاملے میں بھی آپ یو ٹرن مار لو یار، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے انڈورس کیا اس کلمے کو جو کہ غلط ہے۔ اب اللہ پاک ان کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن کم سے کم آپ تو اپنی آخرت نہ برباد کرو۔ اور یہ عام انسان جس کے دماغ میں بھیجا ہے، بھوسا نہیں ہے، جو ٹنی نہیں ہے، سنی ہے، تو وہ تو یار اس بات کو سمجھ رہا ہے، اور بار بار آپ آتے ہو اپنی بے عزتی کروانے۔ محمد علی مرزا صاحب نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے صحیح حدیث کے مطابق انہوں نے اپنی باتیں سامنے رکھی ہیں، تو آپ بھی صحیح حدیث کے مطابق ان کا رد کرو نا، گالیاں دے کر کے، بکواسات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ایکسپوز آپ ہوتے جا رہے ہو۔ اس لیے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ علی بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آن لائن آؤ اور آ کر کے ہم مجادلہ کر لیتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہوگا سب کے سامنے اور عوام فیصلہ کرے گی۔ اگر آپ کے پاس واقعی اللہ پاک کا خوف ہوگا آپ کے اندر، کیونکہ یہ بات پیٹھ پیچھے اب اپنے چلنے والے کو بھیڑ بکریوں کی طرف اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سب کی گمراہی کا آپ ایک ذریعہ بن رہے ہو، اس لیے آپ سامنے آ جاؤ، اور سامنے آ کر کے آن لائن میں سب سے اچھا حساب ہوگا۔ اور آپ کہتے ہو کہ مجھے بھی خطرہ ہے، کوئی اڑا دے مجھے، بھائی آپ پہ خطرہ ہے زندگی میں، آپ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو، کار مینٹین کرتے ہو، اچھی لائف مینٹین کرتے ہو، ماشاءاللہ 3 شادیاں بھی آپ کی ہیں، تو یار یہ تو ایک زندگی ہے جو کہ ایک پروس کر کے پلیٹ میں جیسے کھانا پروس کر کے کسی کو مل جاتا ہے مرغ مسلم، ویسے آپ کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ آپ پہ کون سا کبھی اٹیک ہو گیا؟ علی بھائی کے اوپر علی بھائی کے اکیڈمی میں اٹیک ہو چکے ہیں کئی بار۔ تو یار یہ مطلب عجیب سی باتیں نہ کرو کہ آپ پہ خطرہ ہے۔ 6 مشٹنڈے آپ لے کر کے آئے تھے، اور اگر کوئی کچھ ایسی حرکتیں کرتا تو علی بھائی کے اکیڈمی کے اندر حرکت وہ نوٹ کی جاتی ہے، اور پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے، تو علی بھائی اس چیز کو ارینج کرنے والے، اور اس چیز ان کی جگہ تھی نا، تو اسی لیے آپ باتوں کو نہ گھماؤ، اور ابھی کم سے کم آ جاؤ آپ۔ امید کرتا ہوں کہ ابھی کم سے کم آپ آؤ گے آن لائن، اور آن لائن آ کر کے آپ اپنی طبیعت صاف کروا لو گے۔